مسیح یسوع کے قادر اور بزرگ نام میں تمام سننے والوں کو پاسٹر پیٹر شہزاد کی طرف سے سلام۔ میرے عزیزو، آج جس مضمون پر ہم سیکھنے کو ہیں وہ ہے فخر۔ جب ہم اس لفظ پر غور کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ وہ لفظ ہے کہ جب ابلیس نے بنانے والے کو چھوڑ کر اپنی قابلیت پر فخر کیا، اپنی لیاقت پر فخر کیا، اپنے ہار سنگار پر فخر کیا، اپنی ان چیزوں پر جو اس کے اندر وہ قدرت وہ کچھ تھا، تو کتاب مقدس بیان کرتی ہے کہ اس فخر کے باعث وہ کس طرح سے گمراہی میں گیا اور پھر آسمان سے گرایا گیا۔ جب ہم فخر کے تعلق سے سیکھتے ہیں تو کس طرح فرعون بادشاہ اور اس کے لوگ جو اپنی وہ جادوگری پر فخر کرتا تھا، اپنی طاقت پر فخر کرتا تھا، اپنے دیوتوں پر فخر کرتا تھا، کس طرح سے خدا اسے ذلت دینے والا ٹھہرا۔ جب ہم فخر ہی کی بات کرتے ہیں تو وہ سب زندگیاں جو اپنے زور بازو پر فخر کرنے والی ٹھہری، جیسے لوکا میں اس دولت مند نے اس بات پر فخر کیا کہ اب میرے پاس بہت سالوں کے لیے ہے، اور اس نے نئی کوٹھریاں بنائی اور اس میں سارا اناج جمع کیا، پر اسے کیا خبر تھی کہ آج رات ہی اس کی جان اس سے لے لی جائے گی۔ وہ اپنی دولت پر فخر کرتا ہے۔ جب بہت سے بادشاہوں نے فوجیں لے کر یروشلم کا محاصرہ کیا اور اس فخر میں وہ چلے کہ ہم یروشلم کو فتح کریں گے، تو کیسے خداوند نے اپنے فرشتہ کو بھیج کر ان کی فوجوں کو ہلاک کرنے والا ٹھہرا اور وہ شرمندہ ہو کر لوٹنے والی ٹھہری۔ یاد رکھیں کہ جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے اموس کی کتاب میں اور اس کے 6 باب کی 13ویں آیت میں، تم بے حقیقت چیزوں پر فخر کرتے اور کہتے ہو کہ ہم نے اپنے لیے اپنی طاقت سے سنگ نکالے۔ یعنی وہ جو قادر مطلق ہے اس کے سامنے جب ہم فخر کرتے ہیں تو پھر یاد رکھیں کہ تباہی اور بربادی کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ اس لیے بے حقیقت چیزوں کی جب بات ہم سیکھتے ہیں تو انسان کی کیا حقیقت ہے کہ وہ خدا کے سامنے قائم رہ سکے؟ انسان کی کیا حقیقت ہے کہ وہ جو قادر مطلق ہے اور جس کے ہاتھ میں ہر ایک زندگی کا دم ہے، اس کے سامنے ہم کچھ کر سکیں؟ اس لیے پالوس رسول گلتیوں کی کلیسیا سے بیان کرتا ہے اس کے 5ویں باب کی 25ویں اور 26ویں آیت میں، اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے، اور ہم بیجا فخر کر کے نہ ایک دوسرے کو چڑھائیں اور نہ ایک دوسرے سے چلیں۔ وہاں مسیح کلیسیا سے خدا کا کلام بات کرتا ہے کہ کس طرح سے لوگ فخر کر کے ایک دوسرے کو چڑھاتے تھے، کس طرح ایک دوسرے سے جلتے تھے۔ کئی دفعہ شاید جس کی بہت زیادہ بھیڑیں ہوں، بہت زیادہ ممبرز ہوں، وہ کم کلیسیا والے پر اسے چڑھاتا ہو، اس کے پاس کیا ہے۔ جس کے پاس بہت سی دولت ہو وہ غریب کو چڑھاتا ہو کہ اس کے پاس بہتر گھر نہیں۔ جس کے پاس بہت سا کنبہ بڑا ہو وہ کمزور کنبے والے پر زور آزمائی کرتا ہو اور اس بات پر فخر کرتا ہو۔ یاد رکھے کہ یہ فخر جیسے ابلیس کو تباہ کرنے والا ٹھہرا، جیسے فرعون کو تباہ کرنے والا ٹھہرا، جیسے بہت سے لوگوں کو جو ایمانداروں کے خلاف ہے ان کو تباہ کرنے والا ٹھہرا، آج بھی جب انسانوں کی زندگی میں یہ فخر ہوتا ہے تو وہ تباہی اور بربادی میں بڑھنے والے ٹھہرتے ہیں۔ خدا کا کلام کیا ہم سے بیان کرتا ہے عزیزو؟ جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو بزرگ پالوس رسول ہماری مدد اور رہنمائی کرتا ہے، اور یوں خدا کے کلام میں فلپیوں کے خط میں لکھا، تفرقے اور بیجا فخر کے باعث کچھ نہ کرو،
बल्कि फरोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझो। यानी वो जिंदगियां, वो लोग जो कहते हैं कि हम खुदा में हैं, बेजा फख्र करके कुछ ना करो, बल्कि फरोतनी से एक दूसरे को बेहतर जानो। क्योंकि जिस खुदा ने आपको सरफराज किया है, वो खुदा उसे भी, दूसरे को भी सरफराज करने वाला है। जिस खुदा ने आपको जोरावर बनाया है, वो दूसरे को भी जोरावर बनाने वाला है। इसलिए खुदा का कलाम हमसे अजीज़ो बयान करता है। जब हम खुदा के कलाम का मुताला करते हैं तो खुदा का कलाम हमसे बात करता है दूसरे करंथियों की कलीसिया की बाबत। और यूं खुदा के कलाम में लिखा, जब हम 10वें बाब का मुताला करते हैं, गरज जो फ़ख्र करे वो खुदावंद पर करे। याद रखिए कि जो कोई फ़ख्र करे वो खुदावंद पर करे कि उसने मुझे कायम किया है, उसने मुझे जोरावर बनाया है, उसने मुझे सरफराज किया है, उसने मुझे बड़ा कुंबा दिया है, उसने मुझे बड़ी कलीसिया दी है, उसने मुझे सरफराजी बख्शी है। क्योंकि आगे लिखा है, क्योंकि जो कोई अपनी नेक नामी जताता है वो मकबूल नहीं, यानी अगर वो दुनिया में करता है तो खुदा के सामने वो मकबूल नहीं, बल्कि जिसको खुदावन नेक नाम ठहराता है वही मकबूल है। यानी वो जिंदगियां सरबुलंद और बरकत पाने वाली ठहरती हैं। पर अगर वो बेजा फख्र करता है तो फिर याद रखें कि वो ख़तरनाक लाइफ के हिस्से में ज़िंदगी को गुजार रहा है, अपनी ज़िंदगी को। आए इस बातों को अपनी ज़िंदगी में ले कि कहीं हम बेजा फ़ख्र तो नहीं कर रहे, एक दूसरे से जल तो नहीं रहे, एक दूसरे को चढ़ा तो नहीं रहे। अगर ऐसा है तो अपने लिए दुआ करें, अपनी कमज़ोरियों का इकरार करें। आए इस कलाम को खुद सुने और दूसरों से बयान करें। आमीन।